السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے انہیں زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے۔ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے۔ اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زاروں کو تار رونے والا ہے۔ اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعض از قرن یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ رحمہ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کا اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ آپ کا نام نامی اویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی بیان ہوا ہے، لیکن احادیث میں آپ کا تذکرہ اویس کے نام سے ہی ملتا ہے۔ دیگر کتب سے بھی آپ کے نام اویس کی ہی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ آپ کے القاب میں سب سے اچھا لقب خیر التابعین ہے، جو روایت کے مطابق آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ کے القابات میں سید التابعین بھی ہے۔ کشف المحبوب میں آپ کو آفتاب امت اور شیخ ملت و دین کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کی شہرت دوام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ باقی نسبتیں اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے۔ عشق رسول ہے رہتی دنیا تک۔ جو کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا تو وہ آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا فر رسول کے بات ہوگی تو حضرت اویس کرنی
کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس قرنی کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ کا اپنی ماں کی خدمت اور ان کی اطاعت و محبت میں فریقت رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اسی بے مایہ عشق اور محبت مادر اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا۔ آپ کے شمار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی کا دور پایا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہذا اویس قرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں، لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کا فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ حضرت اویس قرنی کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس قرنی سے ملے اس سے دعا کرائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، جب تم اویس قرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مزر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ دونوں کو حضرت اویس قرنی سے طلب دعا کا حکم دیا گیا اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروائی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ روز قیامت کوئی حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے، سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں یمن کی طرف سے نسیم رحمت آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد تک حضرت اویس قرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو حضرت اویس قرنی کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ملاقات حضرت اویس قرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، جس پر حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے لیے حضرت اویس قرنی کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہ بننی چاہیے۔ ساتھ ہی عشاق رسول کو اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت اور ادب کی لامتناہی منزلوں سے آشنا کرایا۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ جسمانی طور پر لاکھ دور سہی، لیکن جو فضل و کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ رحمہ اللہ علیہ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشک اور ستائش ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔